محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن عظیم الشان کی ایک زبردست اور عظیم الشان سورت ہے سورہ فاتحہ، جس کی شروع کی 2-3 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ یہ 7 آیتوں والی سورت ہے اور اس قدر عظیم الشان اور عظیم البرکت والی سورت ہے کہ اس سورت کو ہر نماز میں واجب قرار دے دیا گیا ہے۔ مقتدی نماز پڑھنے والے اپنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے، اور جتنی تفصیلات سورہ فاتحہ کی جا سکتی ہیں لوگوں نے کی بھی ہیں، اپنی اپنی حیثیت سے، اپنے اپنے علم کے اعتبار سے، کیونکہ قرآن کی آیتیں جامع ہیں اور اس قدر جامع ہیں، ایک ایک آیت اپنے اندر اتنا معنی اور مطلب لی ہوئی ہے کہ پوری زندگی جس قدر غور و فکر کوئی قرآن کی آیتوں میں کرتا جائے گا، اس کو نئی نئی چیزیں، نئی نئی نکات، پوائنٹ اور راز اس کے سامنے ظاہر ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک ایک سورت کی بات لوگوں نے 70 جلدوں میں، یعنی 70 پارٹ میں کتابیں لکھی ہیں، یعنی مطلب اس کی تفسیر لکھی ہے، جس کی جیسی صلاحیت تھی انہوں نے لکھا، لیکن پھر بھی انہوں نے حق نہیں ادا کر پایا کہ اس آیت کے اور مطالب نہیں ہیں۔ جہاں تک ان کے علم کی رسائی ہوئی یا ان کی حیثیت اور تعلیمی لیاقت اور صلاحیت رہی، اسی اعتبار سے انہوں نے قرآن کے مطلب کو بیان کیا۔ قرآن عظیم الشان کی پہلی جو سورہ فاتحہ کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس ایک آیت پر مطلب بتانے والوں نے پوری زندگی گزار دی ہے، لیکن حق نہیں ادا کر پائے کہ یہ پہلی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، پورا مکمل انہوں نے اس کو بتا دیا ہو، نہیں بتا سکے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس جمعے میں کوشش ہوگی کہ اسی سورہ فاتحہ کی جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور اس کے معنی اور مطلب سے واقف ہو جائیں تو نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ خشوع اور خضوع پیدا کیسے ہوگا؟ جو مقصود ہے، مطلوب ہے۔ تو اس سلسلے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پڑھنے والا نمازی اگر جو پڑھ رہا ہے اس کے معنی اور مطلب سے واقف ہو تو دھیان ادھر ادھر جانے کے بجائے نماز ہی میں دھیان رہے گا اور نماز کی طرف اس کی توجہ رہے گی، اس لیے کہ معنی اور مطلب سے جب واقف ہوگا تو خدا کی طرف اس کا دھیان جائے گا کہ جس کے آیتوں کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے کلام کی تلاوت نماز میں ہم کر رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کیا کیا اللہ نے فرمایا ہے ان آیتوں میں اور ان صورتوں میں۔ تو ایک طرح سے خشوع اور خضوع معنی مطلب جاننے والے کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کا دھیان اللہ کے کلام کی طرف مکمل طور پر جاتا ہے، اور یہی نماز میں مقصود ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں تو ادھر ادھر دھیان نہ رہے۔ دھیان رہنے ہی کی وجہ سے ہمیں نماز سے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن فرائض کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نماز میں 7 شرائط ہیں اور 6 فرائض ہیں۔ اس طرح سے 13 چیزیں ضروری ہیں نماز کے لیے، تو 13 چیزیں ہم کر لے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز ہو جا رہی ہے، لیکن نماز کا جو ایک مطلب اور ایک مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ نماز کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے اوپر بالکل ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، کوئی اثر نماز کا نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے باہر جاتے ہیں، جہاں تھے وہی پھر ہوتے ہیں، جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں وہی گناہ پھر ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نماز کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہی سب وجہ ہیں، بہت سی وجہ ہیں، ان میں سے
ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دھیان سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، توجہ سے ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نماز پڑھیں تو مکمل طور پر ہماری توجہ نماز ہی میں ہو۔ کتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن کتنی نمازیں ہم سورہ فاتحہ کو دھیان سے پڑھے ہوئے ہوں گے، جبکہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا اتنا زیادہ اہم ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فرمایا گیا۔ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے ہیں، دھیان کہیں الگ ہے اور پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ ختم بھی ہو گیا، یا 3 نمازوں میں ہم پیچھے خاموشی سے سنتے ہیں اور امام صاحب سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں فرض نماز میں، اس میں بھی کس طرح سے ہم سنتے ہیں، دھیان کہاں رہتا ہے، کون سی آیت وہ پڑھے ہیں، کب وَلَضَّالِّينَ کہہ دیے ہیں اور ہم آمین کہہ بھی پائے ہیں کہ نہیں کہہ پائے ہیں، یہ ہم سب اپنے تعلق سے اپنے بارے میں خوب جانتے ہیں کہ کتنی توجہ اور دھیان کے ساتھ سورہ فاتحہ اور مکمل نماز کا پڑھنا ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی دھیان سے جس طرح سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف مکمل اس کا دھیان رہے، اس طرح سے نماز پڑھی جائے، اگر ایک نماز زندگی میں ایک نماز اس طرح کسی کو حاصل ہو جائے کہ مکمل نماز میں دھیان صرف اللہ کی طرف رہے، کسی اور طرف دھیان ہی نہ جائے، تو وہ نماز پیغمبر والی نماز اس کو مل جائے گی۔ روایت میں ہے کہ ایسی نماز اگر کوئی پڑھ لے رہا ہے گویا کہ اس نے پیغمبر والی نماز کو ادا کیا ہے۔ پیغمبر کی نماز، نبیوں کی نماز ایسے ہوتی تھی کہ پوری نماز میں ان کو کسی اور طرف کوئی خیال نہیں جاتا تھا، دھیان نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ بعد کے صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، صلحاء امت ہیں، علماء امت ہیں، بعد لوگوں کے ایسے نماز کے واقعات ہیں کہ نماز کی حالت میں کچھ ہو گیا، ان کو پتہ نہیں چلا۔ یہ اس لیے نہیں پتہ چلا کہ ان کا دھیان خالق کائنات کی طرف تھا، ان کا خیال، ان کی توجہ صرف اللہ کی طرف تھی۔ اس وجہ سے کیا ہو گیا، یا اسی طرح جو ہے زخم لگ گیا، چوٹ لگ گئی، سانپ نے کاٹ لیا، بچھو نے ڈک مار دیا، ایسے بہت سے واقعات ہیں، لیکن نماز کی حالت میں تھے اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ان کی نماز ہوتی تھی، ہماری نماز بس اللہ قبول فرما لے، یہی اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا احسان ہوگا کہ اللہ کی طرف نیت باندھ کر کے کھڑے تو ہو جاتے ہیں کہ اللہ آپ کا حکم ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کتنا بڑا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سے تو وعدہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں، اور جتنے بھی نیت ہے یا اسی طرح جو ہے کلمات ہیں اس میں سب میں وعدہ ہے کہ اللہ آپ کی طرف ہم متوجہ ہیں، آپ کی طرف ہمارا دھیان ہے، آپ کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا ورد کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے کلمات کی ادائیگی کر رہے ہیں، آپ کی مدح و ثنا کر رہے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن دھیان کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے۔ ارے یہ تو دنیاوی مثال لے لے کہ اگر کوئی ڈی ایم ایس ڈی ایم کے پاس یا اسی طرح کسی ادھیکاری کے پاس کسی نواب اور بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور وہاں اس کے طرف جو ہے اس سے بات تو کرے لیکن دھیان کہیں اور رہے، اس سے کلام تو کرے لیکن توجہ کہیں اور رہے، تو بادشاہوں کا تو مزاج زیادہ گرم ہوتا تھا، وہ تو سیدھا سر ہی کاٹتے تھے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمارے سر نہیں کاٹ رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ چونکہ رحمان اور رحیم ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمایا ہے۔ تو پہلی آیت سورہ فاتحہ کی جو ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کی جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی ایک صفت کو بیان فرمایا ہے رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں دنیا ہے، جہاں جہاں عالم ہے، اور عالم میں جو چیزیں ہیں اور عالم میں جو لوگ بسنے والے ہیں، جو جاندار ہیں، نباتات ہے، جمادات ہے، اسی طرح جتنی دنیا ہے اور جس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، سب کا اصل اور حق
حقیقی رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تعریف کے لائق ہیں۔ دنیا میں جس کی بھی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ یعنی کوئی بہت بڑا ہو، کسی نے اچھا کام کیا ہو، یا کائنات میں کوئی بہت خاص چیزیں ہوں اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں، تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہوں، تو جو تعریف کوئی کر رہا ہوتا ہے وہ اس چیز کی تعریف بعد میں ہوتی ہے، پہلے اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، قابل تعریف جتنی بھی چیزیں ہیں، آخر ان کو بنانے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں۔ کسی چیز کی تعریف جب کی جاتی ہے تو اس کی تعریف بعد میں ہوتی ہے، پہلے اس کے بنانے والے، اس کو ڈھالنے والے، اس کو خوبصورتی دینے والے، اس کو وجود میں لانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، کائنات کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اگر کسی چیز کی بھی تعریف کی جاتی ہے، اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں، جہان میں، چاہے عالم دنیا ہو یا عالم آخرت ہو، عالم برزخ ہو، عالم حیوانات ہو، عالم نباتات ہو، عالم جمادات ہو، عالم بر ہو، عالم بحر ہو، عالم ہوا ہو، عالم فضا ہو، دنیا میں جہاں جہاں عالم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عالمین کا رب میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالمین کے رب ہیں۔ تو جہاں جہاں دنیا ہے اور اس دنیا میں جس چیز کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ اس سے ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی بھی تو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہمارے سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں، اور ایسے عجیب و غریب دل پہ اشکال اور اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کائنات کو چلانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے یہاں سے یہ نظام ہے پوری کائنات کا، تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ جو گھٹنا گھٹ رہا ہے، یا اسی طرح جو حادثات ہو رہے ہیں، جو عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، زیارتی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو ستایا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، یہ اللہ کے نظام ہی کا حصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہاں یہاں تعریف ہو سکتی ہے؟ یہاں تو کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے، ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ معقول چیز ہے، کوئی غیر معقول چیز نہیں ہے، ہر ایک کے عقل میں آنے والی چیز ہے کہ فلاں پر اتنا بم برسا کر کے، میزائل گرا کر کے بے قصوروں کا خون بہا دیا گیا، لیکن اللہ کے نظام کا حصہ ہے، یہاں کیسے اللہ کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جبکہ کائنات کو چلانے والے ہیں، اللہ ہی سب چیز کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی اسی آیت میں جواب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اور بھی 10 نہیں 20 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہے، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار اور ان ربک لبالمرصاد۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں مختلف صورتوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کے پروردگار کے نگاہوں میں ہر ظالموں کا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے اس لیے دے رہے ہیں، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ ہم ظالموں کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ دیکھیں اپنے ظلم میں کہاں تک جا رہا ہے، اور ایک ایسے متعین اور مقررہ دن تک کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ڈھیل ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دی گئی ہے، فرعون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہلت نہیں ملی تھی، حامان اور قارون اور دنیا کے بڑے بڑے جو ظالم گزرے ہیں ان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظلم کے لیے مہلت اور ڈھیل نہیں دی گئی تھی، بلکہ ایک دن آیا ان کی پکڑ ہوئی، گرفت ہوئی، اور اللہ کے عذاب میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ انجام ان کا اس طرح سے ہوا کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن کے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں خود ہی فرمایا ہے کہ ہماری ہی نگاہوں میں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن انسان کی جو عقل ہے، عقل کا ہمارا دائرہ جو ہے ایک محدود ہے، ایک ہمارے سوچنے کی اور سمجھنے کی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے جتنا ملا ہے اتنے ہی تک ہم سوچ سکتے ہیں، اتنا ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت، اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم اور اللہ کا
ایک طرح سے نظام چلانے کا جو سسٹم ہے وہاں تک ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہماری عقل وہاں تک نہیں جا پاتی ہے، ہمارا شعور، ہمارا سمجھ وہاں تک نہیں جاتا ہے، اس وجہ سے ہم معترض ہو جاتے ہیں۔ اسے کی مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ اگر کسی مریض کا پھوڑا نکل آیا ہو، پھنسی نکل آئی ہو، وہ گیا ہو ڈاکٹر کے یہاں اسپتال میں علاج کرانے کے لیے، لیکن اس میں جو ہے مواد بھر گیا ہو، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ سرجری کرتا ہے، چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، اور چیر پھاڑ کر کے اس کے اندر سے جو گندا مادہ ہوتا ہے وہ نکالتا ہے کہ یہ گندا مادہ نکل جائے گا، یہ خود بخود اس کا یہ مریض ٹھیک ہو جائے گا، صحیح صحت یاب ہو جائے گا۔ تو جس طرح سے ڈاکٹر چیر رہا ہوتا ہے، پھاڑ رہا ہوتا ہے، دبا کر کے مواد نکال رہا ہوتا ہے، تو دیکھنے والا دیکھے کہ یہ مریض تو چلا رہا ہے، ڈاکٹر کاٹ رہا ہے، چیر رہا ہے، پھاڑ رہا ہے، آپریشن کر رہا ہے، سرجری کر رہا ہے، دیکھنے والوں کو لگے گا کہ یہ تو ظلم ڈھا رہا ہے ڈاکٹر، یہ تو ظالم ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں، اس کے پیچھے حکمت ہے، اسی وجہ سے اس کو آرام ملے گا، اس کو سکون ملے گا، اس کو صحت یابی اسی طریقے سے ہوگی۔ اسی طرح اللہ کا نظام ہے، ہم تشریعی نظام کے تو ہم پابند ہیں۔ تشریعی نظام، دو نظام پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے، ایک تشریعی نظام اور ایک اللہ کا نظام چل رہا ہے، تکوینی نظام جسے کہتے ہیں، تشریعی اور تکوینی نظام۔ تشریعی نظام کے ہم پابند ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو شریعت ملی ہے اور شریعت کے جو احکامات ہیں، اللہ اور رسول اللہ کے جو احکامات ہیں، ان پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کسی طرح سے اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے، ہم اس کے پابند ہیں کہ جو کچھ اللہ اور رسول اللہ نے فرمایا ہے اس پر عمل کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں، کچھ سوچے نہ آگے پیچھے، بس اتنا سوچے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ رسول اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ لیکن کائنات میں نظام میں کیا ہو رہا ہے، کیا رد و بدل ہو رہا ہے، وہ اللہ کے یہاں اللہ کے کنٹرول میں ہے، پورے نظام، تکوینی نظام جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے ایک واقعہ کتابوں میں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر جن کی کتاب ہے، انہوں نے اتنے بڑے امام رازی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے اور عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ سب جو چل رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، کہ جتنی بھی چیزیں، بھلے ہمیں معلوم ہو کہ یہ چیز بیکار میں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ گندگی ہے اور یہ جو ہے بیکار میں پیدا ہو گئے ہیں، کچھ بھی بیکار نہیں ہے، سب اللہ نے پیدا کیا ہے اور کسی حکمت سے پیدا کیا ہے، وہاں تک نہیں پہنچ پائے ہیں، وہاں تک ابھی ہم نہیں جان پائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کچھ بھی ہم نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے، وما خلقت هذا باطلا، اللہ نے خود فرمایا ہے آیت میں۔ ایسے ایک بزرگ جو ہے کہیں راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو اپنا ڈنگ اٹھائے ہوئے گزر رہا ہے، چل رہا ہے، وہ انہوں نے سوچا، ان کے خیال میں آیا کہ یہ بچھو تو واقعتاً بیکار میں ہے، کہ یہ کس کام کا ہے، یہ تو بس ڈنگ مارتا ہے، ہلاک کرتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اچھا دیکھتے ہیں کہ اللہ ہی نے جب ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور کسی نہ کسی حکمت سے پیدا کیا ہے، تو یہ بچھو کس حکمت سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے پیدائش میں کیا راز ہے۔ چنانچہ ان کے پاس وقت خالی تھا، وہ سوچے کہ لو دیکھتے ہی آج یہ بچھو کر کیا رہا ہے دن بھر۔ اس کے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک دریا آ گیا۔ اب دریا آ گیا تو وہ بچھو دریا کے کنارے جا کر کے بیٹھ گیا، اتنے میں ایک لکڑی کا ٹکڑا پانی میں تیرتے ہوئے آیا، یہ چھلانگ لگا کر بچھو اس پر بیٹھ گیا۔ اب کشتی کا انتظام اس بچھو کے لیے ہو گیا، وہ ایسے ہی اس پر بیٹھے ہوئے اور وہ لکڑی کا ٹکڑا تیرتے ہوئے جایا دوسرے کنارے چلا گیا دریا کے، اور وہاں سے وہ جو ہے بچھو اس پار چلا گیا۔ یعنی انتظام کتنا اللہ کی طرف سے ہوا، کتنا بہترین انتظام۔ وہ بچھو پانی میں ڈوب جاتا، وہ اس میں تیر کر کے نہیں جا سکتا تھا، دریا کو نہیں پار کر سکتا تھا، لیکن لکڑی کا ٹکڑا آیا اور اسی پہ سوار ہو گیا، اس طرح سے وہ پار ہو گیا دریا کے۔ وہ بزرگ بھی ایک کشتی پر سوار ہو کر کے پار ہوئے اور اس بچھو کا پیچھا کرنے لگے۔ آگے دیکھے کہ وہ بچھو جا کر کے ایک درخت کے نیچے ایک شخص، کوئی مسافر تھکا ہوا سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا۔ ان کو لگا کہ یہ اب تکلیف پہنچائے گا، یہ جو اس کی فطرت ہے بچھو کے ڈنک مارنے کی، یہ اب ڈنک مارے گا کیونکہ وہ مسافر سویا ہوا ہے۔ اور لیکن وہ روکے، جگانے سے پہلے وہ روکے کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔ وہ جب قریب گیا اور بچھو قریب گیا تو انہوں نے کیا ماجرا دیکھا کہ یہ
ایک اژدہا، ایک سانپ اپنا پھن اٹھائے ہوئے، اپنا سر اٹھائے ہوئے وہ سوئے ہوئے مسافر کو بس یکا یک کاٹنے والا ہے سانپ۔ یہ بچھو گیا اور اس سانپ کے جسم میں ڈنک مار دیا، اور جیسے ہی ڈنک مارا وہ سانپ پلٹ گیا، گر گیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ مسافر جاگ گیا، اور مسافر جاگتے ہی وہ اٹھایا جو ہے پتھر اور بچھو کو، اس کے نظر میں تو بچھو آیا کہ یہ بچھو ہی نے جو ہے ڈنک مارنے کا ارادہ کیا ہوگا، اور اسی طرح جو ہے ابھی ہمیں ڈس لیتا، ڈنک مار دیتا، تو وہ اٹھایا جو ہے پتھر مارنے کے لیے۔ وہ پیچھے جو دیکھ رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے کہ بچھو کس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ فوراً روکے، رک جائیے آپ نہ ماریے، یہ آپ کا محسن ہے، محسن اس طرح سے ہے، احسان ہے اس کا، اس لیے کہ ابھی تم مر جاتے، یہ سانپ تمہیں کاٹنے والا تھا، اور اتنے دور سے ایک دریا کے پار سے بچھو دوڑ کر کے آیا ہے اور تمہیں بچایا ہے۔ سانپ کے کاٹنے سے بچانے والا یہ بچھو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ادا کیجیے، شکر ادا کیجیے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچھو کے ذریعے سے تمہیں سانپ کے کاٹنے سے بچایا ہے، اور تم الٹے وہ پتھر اٹھا کر کے، یہی ہمارا حال ہے، یہی ہمارا حال ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، یا جو کچھ جو ہے چیزیں ایسی پیدا کی گئی ہیں وہ بیکار میں پیدا کی گئی ہیں، ہم وہاں تک نہیں سمجھ پاتے ہیں، وہاں تک ہمارا شعور نہیں ہے، تو اس طرح کے ہمارے ذہنوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں اللہ کی خلقت کے تعلق سے، ربوبیت کے تعلق سے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت سے سب چیز کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اس اللہ کی جو سارے جہان کو پیدا کرنے والا ہے اور رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، یہ قرآن میں ان کا قصہ لکھا ہوا ہے، اور کسی نے پوچھا کہ آپ سے زیادہ علم والا کوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے۔ نبی تھے تو کہہ سکتے تھے، کوئی غلط نہیں جواب دیے، لیکن اللہ کو یہ ادا نہیں پسند آیا۔ اللہ کو یہ پسند آتا ہے کہ میرا بندہ عاجزی ظاہر کرے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی کہ آپ سے زیادہ علم رکھنے والے میرے بندے اس دنیا میں موجود ہیں، اور کون ہے جا کر کے وہ جگہ بھی بتائی گئی، اور کون حضرت خضر علیہ السلام، ان سے ملاقات کیجئے، ان کے پاس رہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کی وجہ سے عجیب و غریب واقعات تھے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ڈیٹیل واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ دیا، مسکین غریبوں کی کشتی تھی، اس کشتی کو حضرت خضر نے توڑ دیا۔ اسی طرح ایک معصوم کھیلتا ہوا بچے کی گردن کو کاٹ دیا، قتل کر دیا، اور اسی طرح جو ہے گرتی ہوئی دیوار یا ٹیڑھی دیوار تھی، اور وہاں کے لوگوں نے کھانا تک نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کے گھر کو انہوں نے صحیح کر دیا۔ حضرت خضر نے، موسیٰ علیہ السلام دنگ رہ گئے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہیں کسی کی کشتی کو خراب کر رہے ہیں، کہیں کسی بچے کو آپ مار رہے ہیں بے قصور، کہیں کسی دیوار کو آپ صحیح فالتو میں کر دے رہے ہیں، مفت کی محنت کا کام کر رہے ہیں، کچھ مل نہیں رہا ہے تب بھی کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ تکوینی نظام میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظام میں ان کو شامل فرمایا ہے۔ آج بھی حضرت خضر علیہ السلام موجود ہیں، آج بھی وہ چل رہے ہیں پورے نظام پورے کائنات میں، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، جس کام کے لیے حکم ہوتا ہے، اس کام کو حضرت خضر علیہ السلام پورا کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بتایا یہ کشتی اس لیے ہم نے توڑ دیا کہ ظالم بادشاہ تھا، اگر وہاں ہم جاتے تو یہ غریب اور مسکین کی کشتی تھی، تھوڑا بہت توڑ دیا، بعد میں کشتی صحیح کر لے گا، لیکن اگر وہ صحیح سلامت کشتی جاتی تو ظالم بادشاہ چھین لیتا کشتی کو، اور بچے کو اس لیے ہم نے قتل کر دیا کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوتا، بڑے ہو جانے کے بعد اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، نمازی تھے، اللہ کا نام لینے والے تھے، یہ فتنے کا سبب ہوتا، یہ اپنے ماں باپ کو شرک میں اور کفر میں مبتلا کر دیتا، اس لیے پہلے ہی ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ اس ماں باپ کو اللہ کے یہاں سے دوسری اولاد نصیب ہوگی، اور دیوار کو ہم نے اس لیے ٹھیک کر دیا کہ یہ دو یتیم بچوں کے گھر کی دیوار تھی، اگر جو ہے دیوار نہ صحیح کرتا تو دیوار گر جاتی، اور اس کے نیچے ان کا خود کا جو ہے خزانہ دفن تھا، وہ خزانہ نکل آتا، اور دوسرے اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار اس خزانے کو دبا لیتے، غصب کر لیتے، چھین لیتے، رکھ لیتے، اور
اس طرح سے 2 یتیم بچے اس خزانے سے محروم ہو جاتے. اس لیے ہم نے سیدھا کر دیا تاکہ وہ خزانہ ان کا محفوظ رہے اور بڑے ہو کر کے اپنے مال کو پا جائیں. تو یہ تکوینی نظام میں سے ہے کہ ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور جس کو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں، یہ سورہ کہف میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کے اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ بہت سی اللہ کی ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن اس پر یقین کرنا، ایمان لانا اللہ پر ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا